ہاں بھائی نے سوال پوچھا ہے مرحوم ماں باپ کی نمازوں کا فدیے کا کیا طریقہ ہے. یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو اچھی طرح سے جواب کو سمجھیں. لوگ کیا کرتے ہیں, والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں. پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں, تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے. پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے, اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں, جملہ مکمل کریں, ہوگا. پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا. تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے. نہیں آئی. اور 4-4 5-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا, جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو, وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے. تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے, اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا. حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی. 1/3 میں, کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے. وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا, کسی کو کنواں کھدوا دیا, جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو, بس دعائیں مغفرت کریں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں, وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے, اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ, بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے. تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے, کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں. کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ. اتنی زکاتیں نکالے گا, اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا. تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی, بس توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. اللہ سے امید ہے آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو, اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو.